قيادتكم 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 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ محترم حضرات، آج ہم ایک خاص مسئلے پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی معاشرہ ترقی کردہ کیسے کہلاتا ہے؟ ترقی کردہ معاشرہ جب تک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے تمام افراد آپس میں ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہوتے۔ اور اس معاشرے کے اندر دنیا میں جو حالات جاری ہیں وہ اور جو حالات اس معاشرے کے خلاف ہیں ان پر قابو پانے کے طریقے وہ نہیں جانتا۔ یعنی دو باتیں خاص ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ افراد آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور جو حالات اس معاشرے کے خلاف ہوں ان پر قابو پانے کے طریقے وہ جانتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں دنیا میں یا ہندوستان میں، تو وہ ان حالات میں نہیں ہیں کہ ان کے خلاف جو حالات ہیں وہ ان پر قابو پاتے ہوں یا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ حالات پر، مخالف حالات پر قابو پانے کے لیے مخالف حالات کی وجہوں کو اور اصول کو، سبب کو، کاز کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کا مددگار ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک غریب سے لے کر ایک مالدار تک جب ہم مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ان کے اندر باہمی اخوت کا فقدان ہے، ایک دوسرے سے محبت کا فقدان ہے، ایک دوسرے کو اوپر اٹھانے کی جذبے کا فقدان ہے، اور عالمی سطح پر جو مسلمان ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ان حالات میں مسلمانوں کو فتح یا سربلندی حاصل ہونا مشکل ہے۔ ہاں، اس میں ایک روحانی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے تو آپ کو نجات مل جائے، آپ کو ترقی ہو جائے، وہ الگ کی بات ہے، لیکن ظاہری دنیا میں ایسے اسباب نہیں دکھتے۔ اور جب مخالف حالات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اسباب کو طے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ کا مخالف چاہے کتنا قریب ہو آپ اس کو نہیں پہچان سکتے۔ لہٰذا آج ہندوستان میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کے لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی طاقتیں ذمہ دار ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ خود مسلمانوں کی سوسائٹی، ان کا معاشرہ ذمہ دار ہے۔ زمینی سطح پر ہر ایک کا تعلق نہیں ہوتا ہے، ہمارا تعلق زمینی سطح پر ہے،
اور ہر معاشرے سے ہے، ہر قوم سے، ہر مذہب سے ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں اپنے بھائیوں کو اوپر اٹھانے کی کوئی سوچ نہیں ہے۔ جن لوگوں کے حالات تھوڑے صحیح ہیں وہ اپنے حالات میں مگن ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا دین اور ہماری سوسائٹی ترقی کرے۔ اب جب فقدان ہے آپسی محبت کا تو ترقی تو ممکن ہے ہی نہیں، اور ہر طرح کے حالات بھی آپ کے مخالف ہیں۔ لیکن پھر بھی ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پیغام کو غور سے سمجھیں۔ ہر ایک کو یہ بات لازم ہے کہ اب اپنے بھائی کی ترقی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اخلاص کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ تیار رہنا چاہیے۔ غریب مسلمانوں کی ترقی، ان کی تعلیم کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور کچھ یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں تو چند افراد ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں تعلیمی ترقی ہو، معاشی ترقی ہو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام مسلمان تک ان کی بات پہنچ نہیں پاتی، اور جو لوگ قوم کی قیادت کرتے ہیں، جیسا ائمہ حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، جلسوں میں تقریر کرنے والے حضرات ہیں، وہ ان حضرات کو مدعو نہیں کرتے، ان کی رائے نہیں لیتے، ان سے مشورہ نہیں لیتے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ جو افراد آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ترقی دلانا چاہتے ہیں، ان سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی سوسائٹی کو اگر ترقی میں لانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ اور محبت ہو، اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں ہوں، تعلیم کے لیے کوشاں ہوں، اور جو ہماری قوم میں اس لائق لوگ ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ان سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، چاہے وہ تجربہ کار علماء ہوں، تجربہ کار پروفیسر ہوں، یا کسی بھی تعلیمی میدان کے ماہر ہوں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہمارے یہاں مدرسوں کے نام پر بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن ان کے ذمہ داران یا جو لوگ اس میں پالیسی بناتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ قابل لوگ نہیں ہیں کہ جن کی عالمی سطح پر نظر ہو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بہت زیادہ سوچ کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور جدید زمانے کی ترقی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ انقلاب ہمیشہ تشدد سے نہیں آتے، بلکہ بغیر تشدد کے بھی انقلاب آتے ہیں۔ تاریخ میں بہت سے ایسے موقع موجود ہیں جب بغیر کسی تشدد کے انقلاب لائے گئے، اور بغیر کسی سیاسی طاقت کے انقلاب لائے گئے۔ آپ لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آپ سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہیں، لہٰذا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ سیاسی طور پر جمہوریت میں مضبوط ہونے کے لیے اکثریت چاہیے، اور اکثریت آپ کے پاس نہ ہے نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ سیاسی طور پر مضبوط ہو۔ میں نہیں مانتا کہ ہندوستان میں کوئی بھی اقلیت جو ہے وہ سیاسی طور پر مضبوط ہو جائے، یہ محض خواب ہے۔ اور اقلیتیں دنیا میں بہت سی جگہ ہیں، اور وہ معاشی طور پر مضبوط ہیں۔ تو سیاسی طور پر مضبوط ہونے کا خواب جو ہے ہندوستان جیسے ملک میں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس کی اگر آپ زیادہ پروپیگنڈا کریں گے
تو اس سے بہت سے لوگ محتاط ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو سیاسی طور پر کمزور کریں۔ تو ہم جلسوں میں سنتے ہیں، بہت سے لیڈران سے سنتے ہیں کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اقلیت باعزت ہو، اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاسی طور پر مضبوط ہو، بلکہ اقلیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ باہم رابطے میں ہو، ایک دوسرے کی مددگار ہو، تعلیم میں آگے ہو اور معاش میں آگے ہو۔ تو اس طریقے سے اقلیت باعزت رہ سکتی ہے۔ کوئی بھی اقلیت جمہوری ملک میں سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اگر اکثریت متفق ہو جائے تو اقلیت کے ووٹ کی کوئی اہمیت تو رہتی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں اور ہمارے جو رہنما قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ سیاسی طور پر آپ کو مضبوط ہونا ہے، یہ ایک وہم کی باتیں ہیں۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنی قوم کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے خلاف حالات ہیں ان کا سنبھل کے تجزیہ کریں اور پھر اس میں راستہ نکالیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر فرد کو ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے، اور تیسرے قوم کے اندر جو قابل لوگ ہیں ان کے تجربے سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پوری قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مضبوط طریقے سے مل جانا چاہیے، رابطے میں رہنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی آفت اگر آئے یا کوئی بھی آپ کی مخالفت ہو تو آپ سب مل کے اس کا حل تلاش کر سکیں۔ تو یہ 3 باتیں یاد رکھیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیجیے، ایک دوسرے کی ترقی کے لیے کوشاں رہیے، اور آس پاس کے حالات کو سمجھیے، اور ان سب کے لیے تعلیم اور مطالعہ اور گہری فکر کی ضرورت ہے۔ آج کل جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پر پیغام دیکھتے ہیں، خاص کر مسلم معاشرے کے لوگوں کے، تو کوئی زیادہ سطحی نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی علماء کو کوس رہا ہے، کوئی لیڈروں کو کوس رہا ہے، یہ سب سطحی باتیں ہیں، گہرائی کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ سمجھ لیجیے بات کہ جن لوگوں کو آج غلبہ ہے تو ان لوگوں نے غلبہ ایسا ہی نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے 80-90 سال میں ایک نسل تیار کی ہے کہ جس کو اپنی فکر منتقل کی ہے۔ اگر آپ بھی غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی ایک ایسی نسل تیار کرنا پڑے گی کہ جو آپ کی بات کو سمجھتی ہو، آپ کی عزت کرتی ہو۔ پہلے نسل تیار ہوتی ہے، اس کے بعد ترقی ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے۔ یہ وہم و خیال چھوڑ دیجئے کہ آپ راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے یا سیاسی طور پر ترقی حاصل کر لیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دھوکہ دے رہا، کوئی نا امید ہے۔ نہ نا امید ہونے کی ضرورت ہے، نہ دھوکہ دینے کی ضرورت ہے، بلکہ سچی سمجھ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ پر رحم فرمائے۔